الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے میرا وہ ہے ہماری محبت، دنیا یا آخرت۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرے کا بگاڑ کیوں ہے اور ہم دنیا پرست کیوں ہیں۔ دنیا پرست، غور سے سنیے میری بات، کیا بول رہی ہوں میں؟ دنیا پرست، خدا پرست نہیں ہے، ہم دنیا پرست ہو گئے۔ تو دیکھیں گے کہ یہ دنیا پرست ہونے کی وجوہات کیا ہے، اور اس دنیا کو جو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد طے تھا کہ وہ ان سے ان کی اولاد کو بنائیں گا، دنیا بنائیں گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، اور اللہ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ابلیس نافرمانی کیسے کریں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آدم اور حوا کو جب بھیجا، جنت سے جب وہ آ گئے تو کیا ہوا؟ شیطان کے بھڑکانے سے آ گئے۔ کہاں سے آ گئے؟ شیطان کے بھڑکاوے سے۔ اب جب یہ دنیا میں یہ لوگ آ گئے، اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، اولاد سے اولاد ہوئی، اور یہ دنیا آج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں آدم اور اس کی اولاد کو رہنے کے لیے اناج، کھانا، پانی، ہوا کا بھرپور انتظام کرا، اور اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ تم لوگ کے لیے ایک مقررہ وقت طے ہے یہاں پر، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم کیا سمجھ لیے یہ دنیا کیا تھی؟ ہمارے لیے چند دن کی تھی۔ یاد رکھو، آدم اور حوا کو جنت سے جب نکالا گیا تو کیا ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نکال کے کیا بولا کہ ابھی تم دنیا میں جاؤ، واپس اس جنت میں آنا ہے تو اس نیک عمل کرو، مجھ کو راضی کر کے مجھ تک آؤ۔ دنیا ہمارے لیے کیا تھی؟ ٹیمپروری چیز ہے، ٹیمپروری چیز تھی، کچھ دنوں کے لیے، محدود وقت کے لیے، چند سال گزار کے جانے والی چیز تھی۔ اور یہ دنیا کو ہم کیا سمجھ لیے؟ آدم کی اولاد، کہ یہ سب کچھ ہے، اس سے ہماری زندگی کی کامیابی ناکامی اسی میں ہے، یہی ہر جو چیز ہے وہ دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم سمجھ لیے۔ جبکہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہاں پر زندگی چند وقت کی گزارنا تھا، اور ہمارا اصل جگہ جنت کو حاصل کرنا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ ہم کیا کریں؟ اسی کو ہمارا ٹھکانہ بنا لیے، اسی میں رہنے کی جگہ بنا لیے، اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیے، اور یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو لوٹنے میں لگ گئے، اس کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ زاریات میں آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کئی کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ مجھے اور آپ کو بول رہا، اس میں کیا جواب دے رہا؟ میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ مقصد کیا تھا میرے اور آپ کا دنیا میں آنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور جنت کو واپس حاصل کرنا جہاں سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا تھا۔ یہ ہمارا مقصد تھا، لیکن ہم کیا سمجھ لیے؟ نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد تو دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، بچپن گزارنا، جوانی عیش و عشرت میں گزارنا، اس کے بعد بڑھاپے میں بچوں کو سب کاروبار، شادیاں وغیرہ سب سیٹ کر کے بس اللہ اللہ کرنا، یہ ہمارا مقصد سمجھ لیے۔ اب کسی بھی عورت سے، کسی بھی شخص سے آپ سوال کرو تو وہ کیا بولتے؟ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گئے تو کیا بولتے؟ کہ بچوں کے ذمہ داریاں ہیں اور گھر نہیں ہے رہنے کو، یہ پورا ہو جانا، اس کے بعد مر گئے تو چلتا۔ کوئی یہ بولتے ہوئے نہیں دکھیں گا آپ کو کہ میرے اوپر بہت سارے گناہ میں کر دی، میرے کو آخرت حاصل کرنا تھا، جنت حاصل کرنا تھا، لیکن میں دنیا کے پیچھے لگے ہوئی ہوں۔ کسی کا یہ نہیں رہتا مرنے سے پہلے اگر کوئی مر رہے بولتے ان کی تکلیف، بچی کا کیسا، بچے کا کیسا، استغفر اللہ، ہم یہ بات بھول جاتے کہ ہمارا کیسا مرے بات، وہ خبر
جو اندھیری 2 گز کی زمین میں میرا اور آپ کا انتظار کر رہی, جہاں پر فرشتے انتظار کر رہے, ہر روز خبر ہما کو بلا رہی, وہاں پہ گئے بعد میرا کیسا, اللہ کے سامنے کیا جواب دوں, یہ چیز کو تو ہم بھول ہی گئے. موت آئے جب دیکھیں گے, موت آئے جب دیکھ لیں گے, دنیا سب کچھ ہے. اور شیطان کی بہکاوے میں ایسا آ گئے, دنیا پرستی میں ایسا آ گئے کہ شیطان کے پیچھے ہر قدم پہ چل رہے ہم, جو راستہ وہ کھینچ رہا اس پہ ہم جا رہے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ شیطان کو کھلا ہوا دشمن بول رہا. کیا بول رہا؟ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنو, اللہ تعالیٰ بول رہا اے ایمان والو یاد رکھو کہ شیطان تمہارا عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو اللہ تعالیٰ بولا دنیا میں تم کو بھیجنے کا مقصد ہے, سورہ زاریات کی آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا. جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا کرا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ بول دیا کہ اے ایمان والو, ابھی جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کری اس میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ, اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, شیطان کے خطوات سے بچ جاؤ, دین میں تم پورے داخل ہو جاؤ, پورے تھوڑے نہیں. میں میوزک سنوں گی, میں نماز بھی پڑھوں گی, میں پردہ بھی کروں گی باہر روڈ پہ, گھر میں بے پردہ بھی رہوں گی, میں نمازیں بھی پڑھوں گی, میں دوسرے انٹرنیٹ پہ فحاشی بھی کروں گی. یہ ہم جہاں پر ہم کو اسلام عمل کرنے میں آسان ہے وہ اسلام میرا ہے, جہاں کرنے میں مشکل ہے وہاں پر دنیا پیاری ہے. میری ماں اور بہنوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت کرنا, سورہ زاریات میں بول رہا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ عدو مبین بول رہا, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے بول رہا. اس کے فتنوں سے, اس کے بہکاوے سے بچو بول رہا. ہم شیطان کے بہکاوے میں ایسا آ گئے کہ کامیابی کا مطلب, کامیابی کا تصور دنیا میں محل کھڑے کرنا, دنیا میں عیش و عشرت سے جینا. دنیا میں بے شک کامیابی اس چیز میں بھی ہے, دنیاوی کامیابی ہے. دنیاوی کامیابی ہے کہ آپ کے پاس, میرے پاس بڑی ڈگریاں ہوں, یہ دنیاوی کامیابی ہے. لیکن ہم سمجھ گئے یہی سب کچھ ہے, اس کے آگے کوئی کامیابی نہیں ہے. جبکہ حقیقت کامیاب وہ شخص ہے حقیقتاً جو عمل کرا مشکل سے. حدیثوں میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ قید خانہ ہے. میری ماں اور بہنوں, ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں دنیا کے بارے میں. ہم سفر کے لیے نکلتے, حیدرآباد جا رہے تو ہم سفر کے لیے نکلتے, ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب کا سواری ڈھونڈتا. جو استطاعت رکھتے وہ اچھی گاڑیوں سے جاتے, خود کی پرسنل کار ہے تو. جو استطاعت رکھتے وہ اے سی والی بس سے جاتے. جو اور استطاعت کم رکھتے وہ سپر لگژری سے جاتے. جو اور کم رکھتے وہ لوکل بس سے یا پھر ٹرین کا انتخاب کرتے. میری ماں اور بہنوں, کیوں انتخاب کر رہے ہیں؟ اپنا بجٹ دیکھ کے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے نا حیدرآباد جانا مقصد ہے ہمارا مقصد کوسی سواری میں سفر کرنا مقصد نہیں ہے. وہ ہماری حیثیت کے برابر ہے, جس طریقے سے بھی پہنچ جاؤ, مقصد میرا منزل کو پہنچنا ہے. تو یہ دنیا کا سفر ایک مسافر ہے. ہم دنیا ویسے ہی جیسے ہمارے لیے گاڑی ہے, جیسے ہمارے لیے دوسرا اور مینس آف ٹرانسپورٹ ہے, ویسی دنیا بھی ایک مین آف ٹرانسپورٹ ہے جو ہم کو آخرت میں جنت تک لے کے جانے والی ہے. یہاں پہ کیا گیا ہوا عمل, یہاں پہ کیے گئے ہوئے کام میری اور آپ کی آخرت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پر موت نہیں ہے کسی کو, جہاں پر کسی کو تھکن نہیں ہے, جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرماتا, بار کئی جگہ میں دلیلیں دیتے ہوئے تھک جاؤں گی. اللہ تعالیٰ اتنی جگہ دنیا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے, سورہ اعلیٰ جو جمعہ میں ہم اکثر پڑھتے, اللہ تعالیٰ بول رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ دنیا کو تم کیا سمجھ لیے؟ ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیے. اللہ تعالیٰ بول رہا, کون بول رہا قرآن میں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم یہ دنیا کی حیات کو, دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ لیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت تو تمہارے لیے اس سے کئی زیادہ خیر ہے.
پھر آگے بول رہا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ ہما کوئی نہیں، امت محمدیہ کوئی نہیں، کیا بول رہا؟ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی میں یہی بولا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی یہ باتیں ہیں. بول رہا اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ابراہیم کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شروع سے یہی بول رہا جب سے دنیا قائم ہوئی کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے. دنیا کی زندگی ایک مسافر ہے. ایک انسان جو ہے، ایک ایمان والا شخص کا، ہر کوئی بھی ہو، ایک مسافر ہے. یہ زندگی چند دن کی ہے. آخرت اس سے کئی زیادہ خیر ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. بول رہا سوچو کتنی خیر والی چیز ہوں گی، وہ کتنی عمدہ چیز ہوں گی جس کی تعریف اللہ تعالیٰ بول رہا. یہ دنیا کو کیا تم سمجھ لیے اچھا ہے سمجھ رہے، یہ دنیا سب کچھ ہے تم سمجھ رہے، آخرت تو اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ماں اور بہنوں. اب دیکھیں گے حدیث کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6572. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے دنیا کی زندگی کیسی ہے. ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی اتنی ہے، ایک سمندر میں سوئی کو ہم ڈالیں اور اس سوئی کو نکالے تو وہ سوئی کی ٹپ پہ، وہ سوئی کی نوک پہ سمندر کا جتنا پانی ٹھہرتا، اتنی چھوٹی زندگی ہے آخرت کے مقابل میں. آخرت کی زندگی سمندر ہے. آخرت کی زندگی کیا ہے؟ سمندر ہے. تو دنیا کی زندگی ایک سوئی کو پانی میں ڈالے اور اس کی ٹپ پہ جتنا پانی آیا بس اتنی ہی زندگی ہے. بول رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ اتنی چھوٹی ہے زندگی دنیا کے آخرت کے مقابلے میں. وہ ہمیشگی کی زندگی ہے جہاں پر موت کو بھی موت آ جانی ہے، جہاں پر اور کسی کو موت نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے. اور یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم یہاں سے ہمارے اعمال کا پوٹلا صحیح نہیں لے کے گئے، ہمارا توشہ جو لے کے جا رہے وہ صحیح نہیں ہے، تو منزل ہماری جہنم یا جنت، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. چند دن کی دنیا میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کامیابی یہی ہے، نمازیں نہیں، چلو چلتا انجوائے کریں گے، لائف ایک بار ملتی، دیکھیں گے. دیکھنے دو جی، بچے ہیں، اب بیچ کے آ گیا. کوئی جوان لڑکیوں کو ماں ایسے بول کے ٹال دیتی، جانے دو نا، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو بچیاں ہیں، کرنے تو یہی عمر ہے، اب نے تو کب کرتے، یہ عمر ہے کرنے کی. استغفر اللہ میری ماں اور بہنوں. ہر دن، ہر منٹ، ہر لمحے کا سوال ہے اللہ کے پاس. اللہ کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے مجھے اور آپ کو. میں زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ مجھے مال دیا، آپ کو مجھے مال دیا، زندگی دیا، صحت دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہر نعمت کی پوچھ ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تو زندگی کیسی گزار کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا. اور جب کیا یہ جواب دیتے زندگی ایک بار ملتی بول کے، جوانی ہے بول کے فلموں میں گزار دیے، ناچ گانوں میں گزار دیے، نیو ایئر آج ہے نا، نیو ایئر پارٹی میں گزار دیے، استغفر اللہ، شادیوں میں بینڈ باجوں میں گزار دیے. شادی کسی کے گھر میں ہے بولے تو ایک ہفتہ پہلے سے ڈی جے شروع، گانے شروع، شادی کا گھر دکھ رہا نہیں. دنیا سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو بھول بیٹھے ہم لوگ، آخرت کو بھول بیٹھے، خبر کو بھول کے بیٹھے ہم لوگ. خبر میں جانا ہے، خبر میں سوال و جواب ہونا ہے، اس چیز کو ہم بھول ہی گئے. اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے میری ماں اور بہنوں. موت کا کوئی انکار کرنے والے ہیں یہاں پر؟ ایسا کوئی مذہب، ایسا کوئی دین ہے دنیا میں، یا ایسا کوئی شخص ہے جو موت کو انکار کرتا؟ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ خدائی کا دعوے کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر کوئی اس بات پہ یقین اور اتفاق رکھتا ہے کہ جان ہے تو مرنا ہے. ہر ڈھلتا ہوا سورج، ہر نکلتا ہوا سورج اور ہر ڈھلتا ہوا سورج میری خبر کے مجھے اور آپ کو قریب کر رہا. زندگی کے دن مائنس ہو رہے میرے اور آپ کے. جب میں پیدا ہوئی، سانس لی عورت یا آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا، ماں کے رحم سے نکلتا، جب پہلی سانس لیتا وہاں سے اس کی سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اس کی دنیا میں رہنے کے دن الٹے شروع ہو گئے. جب اسے پیدا ہوا تو اس کو ختم بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکنا ہے. موت بول تو مر گئے، ختم نیند نہیں ہے، وہ ذائقہ بول رہا، مزہ بول رہا. اللہ تعالیٰ مزہ چکنا ہے. اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سوال و جواب دینا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، کتنے بھیانک منظروں سے گزرنا ہے. یہ دنیا
یہ جو چند دن مجھے اور آپ کو ملے، اس میں میرے اور آپ کے عمل درست ہو گئے، اس میں اور آپ شرک و بدعت سے پاک ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نمازوں کی روزوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر زندگی گزار لیے تو میری ماں اور بہنوں آگے خیر ہے، مبارک ہے ہمارے لیے، جنت ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ ہم دنیا کو جنت سمجھ رہے نا، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے کشمیر کو بولتے جنت ہے۔ جنت تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے بارے میں نہ کوئی آنکھ اسے دیکھی، نہ کوئی ذہن اس کو تصور کرا، نہ کوئی کان اس کی تعریف سنا۔ کتنی بھی تعریف کروں جنت کی تو وہ کم ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سمجھتے دنیا دنیا دنیا، جب تک زندہ ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اچھے کپڑے ہونا، اچھا کھانا ہونا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور میں اس چیز کے نہ میں نہ اسلام اس چیز سے انکار کر رہا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو، بے شک استعمال کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو، اس چیز کو غور پہ اپنے ذہن پہ رکھتے ہوئے کہ یہ نعمت میری اس نعمت کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ تو وہ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے ایسے نعمتیں قربان، ایسی زندگیاں قربان، میرے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے، یہ سب دنیا کی کوئی چیز میرے لیے کام کی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ تصور کرو، جس کو ہم سب کچھ سمجھ لیے، دنیا کو ہم ہر چیز یہاں پہ پا لیے، بلڈنگیں بنا لیے، بڑے بڑے محل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نوازا، ماشاء اللہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جب دنیا سے جا رہا یا جاری جو عورت، کیا لے کے جاتے جی ساتھ میں؟ کیا جاتا ساتھ میں؟ صرف اعمال جاتے۔ ناک کا تنکا بھی، سونا چاندی تو بہت دور کی بات ہے، ناک کا تنکا بھی وہ مردے کے رشتہ دار نکال دیتے ناک سے، ایک معمولی تنکا بھی خبر میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں پر مال جمع کے رکھتے، سنبھال کے رکھتے، ناک کا تنکا بھی نکال لیتے بیٹیاں بیٹے، ہر چیز نکالتے۔ اور کیا جی، ایک سے ایک کپڑے، جس کے پاس الماریاں بھر کے آج کپڑے پہنتے دنیا میں، ایک معمولی سفید کفن کا کپڑا آتا، یونیفارم مردوں کا، اس میں اس کو لپیٹے جاتا اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ 2 گز کی زمین میں اس کو گاڑ دے کے آ جاتے۔ یہ لوگ، یہ وہی اولاد جن کے لیے وہ ماں باپ دنیا میں حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کی تمیز کرے بغیر کماتے۔ میرا بچہ، میری بچی، ہماری بچی کو نہ جھوٹ سچ فریب ہر چیز میں ملوث ہو جاتے۔ جب میں مر جاؤں تو میری اولاد ہی سب سے پہلے مجھے قبر میں اتارنے والی ہے، یہی میرے اوپر مٹی ڈال کے ہاتھ سب سے پہلے جھٹکنے والی ہے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، جب ہماری زندگی اتنی ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، تو کیوں اس دنیا کے پیچھے پاگل ہونا؟ کیوں یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا؟ کتنے ہم کسی کی موت نہیں دیکھے کیا؟ آج نیا سال کا آغاز کرنے والے ہیں، جس کو ہم نیا سال بول رہے ہیں میری ماں اور بہنوں، یہ سال کے جو شروعات میں، یہ رمضان المبارک جو ابھی گزرا یا بقرعید گزرا یا پچھلے مہینے میں، کتنے اموات ہم نہیں دیکھے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہے۔ آج یہ سال ہم اختتام پہ کر رہے تو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آج کتنے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ وقت طے ہے، مرنے کا وقت مقرر ہے، موت آنی ہے تو آنی ہے، 1 سیکنڈ بھی ڈیٹ نہیں ہے اس میں۔ فرشتہ میرے کو روح قبض کرنا ہے، ابھی اسپیکر پہ ٹھہرے ہوئے تو بھی میری روح قبض کرتا، یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ میرا لیکچر پورا ہو جائے۔ میری ماں اور بہنوں، گھر تک جانے کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی گارنٹی ہے؟ اگلی دروس میں ہم سب یہاں پر ساتھ رہتے، اس بات کی گارنٹی ہے جو آج اس ہال میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ جب دنیا اتنی حقیر چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے، دنیا کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، ابھی میں آپ کے سامنے سنائی کہ سمندر میں سوئی کی ٹپ پہ جتنا پانی آتا اتنی چھوٹی ہے آخرت کی زندگی کے سامنے۔ ایک دن ہزاروں سال کا دن ہے میری ماں اور بہنوں، اور ہم آپ کو زندگی جو ملی، اگر ایک ایوریج دیکھیں تو 60-65 سال کی زندگی ہے، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی جی لیے 70-80 سال تو اس کے بعد کیا؟ یہ دنیا میں لوٹ مار کے بعد کیا؟ جھوٹ کے بعد کیا؟ آج سیریلوں کے لیے، ڈراموں کے لیے، فون کے لیے، ادھر ادھر کی گاسپ کرنے کے لیے نمازوں کو ترک کر دیتے، روزوں کو بھول جاتے۔ آخرت کی خبر اگر سوچو، اس حالت میں اگر موت آ گئی ہماری تو کیا منہ دکھاتے اللہ کو؟ کیا جواب دیتے اللہ کے سامنے؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جب ہمارے کو آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائیں گا نا، دنیا میں سے بربادی ختم ہو جاتی۔ دنیا سے فحشی کام، برے کام، مسلمان آج جو کر رہے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتے ہوئے، یہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دیتے اگر ہم آخرت کی فکر کرنا سوچ لیتے۔ آخرت کی فکر، خبر کی فکر ہمارے ذہنوں میں اگر آ جاتی اور دنیا کو ہم حقیر سمجھ لیتے تو اس کو دنیا میں
دنیا کی ہر چیز بے معنی دکھتی, ہر نعمت ایسی دکھتی, نہیں اس سے بہترین میرا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دنیا میں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اگر صبر کرو بول رہا, کیا بول رہا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا. میری ماں اور بہنوں, آج جو زندگی ہم گزار رہے, جوانی آئی, شادی ہوئی, پھر اولاد ہوئی, اب یہ اولاد کے پیچھے, اولاد کو سنبھالنے کے پیچھے نمازیں ترک, فجر غائب, مغرب غائب, عشاء غائب, ظہر غائب, جو ہم نمازوں کو ایسے ترک کر دے رہے. یاد رکھو یہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں کیا بول رہا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. المال والبنون, مال اور اولاد صرف دنیا کی زینت ہے, صرف دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات, لیکن صالح عمل تمہارے, باقی رہنے والے تمہارے صالح عمل ہے, تمہارے نیک عمل ہے جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ, کیا وہ دولت بہتر ہے جو تم اس کو کھائے, خرچ کرے, پہنے اور پھاڑ دیے, یا وہ دولت بہتر ہے جو تم اپنے اہل و عیال, اپنے بعد والے وارثوں کے لیے چھوڑ کے گئے, وارثوں کے لیے چھوڑ کے گئے, یا پھر اپنے لیے کھائے اور خرچ کر دے کے چلے گئے. میری ماں اور بہنوں, تو صحابہ بولے, شوق ہو گئے صحابہ اس کا کیا جواب دینا. جواب یہ آیا کہ بے شک کھائے اور خرچ کر دیے اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گئے, اور جو بچا وہ اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے. ہم کیا کرتے, خیرات نہیں, صدقات نہیں, لوٹ کے لا رہے. کیوں دیتے اتنے پیسے, کیسا بول رہے اتنے دو بول کے, نہیں اتنے نہیں ہوتا ہمارے سے, بول دو ہمارے کو بھی بچے ہیں. یہ بچوں کے لیے صدقات خیرات میں عورتیں مردوں کا ہاتھ روکتی, یہ عورتوں کا ہاتھ نہیں بڑھتا. گھر پہ مہمان آ جائے تو منہ بن جاتا, گھر پہ رشتہ دار آ جائے تو منہ بن جاتا. اب کب تک کون کرنا کام کرنے, ہم کو آلسی, تھکاوٹ ہو جاتی اور پیسے جاتے, خرچہ کتنا ہے. استغفر اللہ. میری ماں اور بہنوں, ابارشن, اگر اس بارے میں بات کروں تو ایک الگ سے ٹاپک ہی ہے. ابارشن کراتے, بچوں کیا بچے کم پیدا کر رہے, کیوں, اچھی زندگی دیتے کہتے, 2-3 بچوں کچھ, ان لوگوں کو تو اچھا پالتے کہتے. استغفر اللہ. پالنے والے میں اور آپ نے. یاد رکھو انسان کی اوقات ایک مکھی کو اس کا رزق دینے والی بھی نہیں ہے, اتنی بھی اوقات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو, میری اولاد کو, اور ہمارے پچھلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو, سب کو پالا سو والا رب, اور آگے پالنے والا بھی رب. مجھے اور آپ کو رزق دینے والا بھی رب ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم کیا سمجھتے, نہیں میں پالنے والی ہوں, تھوڑے بچے رہنا, ماڈرنزم. استغفر اللہ. ماڈرنزم نہیں, تھوڑے بچے, اچھے بچے, 2 بچے, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. اگر یہ ٹاپک لے کے چلوں تو ایک گھنٹے کی تقریر ہو جاتی اس کے اوپر. ہم یہ تصور کر کے بیٹھے کہ جتنی اولاد کم رہی اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے, ان کو اچھی تعلیم دے سکتے, اور اس سے ہماری زندگی اچھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, یہ دنیا کی زینت ہے. جو تم اولاد کو کامیاب و ترقی دنیا میں دینا چاہتے, یہ دنیا کی زینت ہے. آخرت میں تو تمہارے صالح عمل رہنے والے ہیں. ہر کوئی کیا چاہتا جی, میرے بچوں کو, میری بیٹی, میری اولاد کو کیا رہنا, گھر, اپنے اپنے گھر رہنا, 1 سے 4, ایک نہیں, ایک ہے تو 4 ہونا, 4 گھر سے کرائے آنا, اور فلاں رہنا, یہ سب بولتا. اور کوئی اپنی اولاد کو یہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے بھی جنت دے اور میری اولاد کو بھی جنت دے, میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا دے, دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے. ہم تو روز صبح سے لے کر شام تک دلوں میں دنیا کی محبت بھرتے, دنیا کے بارے میں تعریفیں بھرتے. دنیا یہ کر لو وہ نوکری مل جاتی, یہ ڈگری حاصل کر لو فلانا ہو جاتا, یہ پڑھ لو وہ ہو جاتا. ہم صرف دنیا کی رغبت دلا رہے, دنیا کی کامیابی سمجھا رہے, دنیا کی ترقی سمجھا رہے. آخرت کے بارے میں کتنی بات ہوتی, آخرت کا ڈر کتنا بتاتے. کیا ہم جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے ہماری آنکھیں, کیا بوڑھوں کے جنازے, کیا بچوں کے جنازے نہیں دیکھے. کیا موت کا وقت کسی کا گارنٹی ہے کہ میں اتنے سال جی کے مروں گی. کیا ہم جوانوں کو بیماریاں آتے ہوئے نہیں دیکھے. پھر کس چیز پہ دنیا سے محبت کرنا, ایسی کیا ہے دنیا میں جس سے ہم کو محبت کرنے پہ مجبور کر رہی. وہ شیطان ہے, وہ عدو مبین, اللہ تعالیٰ جس کو بولا جو کھلا ہوا دشمن ہے میرا اور آپ کا, وہ ہم کو دنیا کی محبت میں لگا کے رکھ دیا, دنیا کے پیچھے لگا کے رکھ دیا, اور ہم اس کے بہکاوے میں جاتے جا رہے. اور ایک بار زندگی ملتی, ایک بار لائف ملتی, ایک ہی بار جینا ہے بول کے ہر عیاشی, حرام حلال سب کی تمیز کرے بغیر بس لوٹو دنیا کو. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کی زندگی کو بس
یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی آخرت کی زندگی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہوگا. قرآن چلا چلا کر بول رہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پکارا، صدائیں دے رہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ کیوں سمجھ لے رہے، آخرت تمہارے لیے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ بول رہا. میری ماں اور بہنوں، غور کرو اس باتوں پر، غور کرو، ایک بار بیٹھ کر سوچو. جس دنیا کے لیے ہم اتنا فکر مند ہوتے نا، جس دنیا کے لیے ہم اتنا خیال کرتے، اب کیسا، اب یہ چلے گا تو کیسا، وہ چلے گا تو کیسا ہے، سو چلے جا رہا، جس دنیا کے لیے ہم اتنی فکر کرتے، ایک بار غور کر کے سوچو، یہ تو ہمیشہ کبھی کسی کی تھی نہیں. کسی کی دنیا ہوئی؟ بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیتے، بڑے بڑے عمارتیں بناتے. اللہ دے ہر کسی کو، اللہ اس کی نعمتوں کو دے حق و حلال کے طریقے سے. میں اس کو برائی نہیں بول رہی ہوں. صحابہ کے پاس بھی دولت تھی، عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ذخیرے تھے. تو اس کو بانٹنے کے لیے جب بانٹنے کی باری آئی تو اس کو کوڑی اور ہتھوڑیوں سے، اس کو کلہاڑی اور ہتھوڑیوں سے اس کو توڑ کر بانٹے تھے. تو وہ لوگ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن مالداری سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے. یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے. اللہ کا ڈر و خوف کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بری بات ہے. کر لیں گے توبہ، مانگ لیں گے معافی، موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے، قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بولا، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قل یعنی کہ کہہ دو، ان الصلاۃ، کہہ دو، قل ان الصلاۃ، کہ تمہاری نماز، ونسکی میری نماز، میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اس رب العالمین کے لیے ہے جو پورے عالم کو پالنے والا، جو پورے عالم کا، پوری دنیا جہاں کا رب ہے.